بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 271واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 265 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 265 ہے: اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ۔ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ۔ اذا اکلا، جب کوئی کھائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، اذا اکلا، جب کھائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فلیاکل، بس چاہیے کہ کھائے وہ، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے، وَإِذَا شَرِبَ، اور جب پیے تم میں سے کوئی ایک، فَلْيَشْرَبْ، پس چاہیے کہ پیے وہ، بِيَمِينِهِ، اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی ایک کھائے، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ، اور جب تم میں سے کوئی پیے، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، بس چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے پیے۔ اب یہاں پر لیاکل، چاہیے کہ کھائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے امر غائب معلوم، محمود الفا، اسباب نصر ینصرو، جیسے اکل یاکلو اکلن بمعنی کانا۔ لیشرب، چاہیے کہ پیے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے امر غائب معلوم، صحیح اسباب سمع یسمعو، جیسے شرب یشرب شربن بمعنی پینا، گونٹ بھرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں باب الاطعمہ سے لی گئی ہے، اور اس کی روایت کرنے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا اور پینا واجب ہے۔ بعض علماء کا یہی مسلک ہے، اور اس مسلک کی تائید صحیح مسلم کی روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک آدمی کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کاؤ۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میں اس پر قدرت نہیں رکھتا، اور یہ بات اس نے عذرِ تکبر کہی تھی، اس کا ہاتھ بالکل صحیح تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کرے کہ تجھے داہنے ہاتھ سے کانے کی طاقت نہ رہے۔ تو اس کے بعد سے وہ کبھی بھی اپنے داہنے ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکا۔ پھر اس وجوب کی تائید طبرانی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بائیں ہاتھ سے کاتے دیکھا تو اس کو بد دعا فرمائی، تو اس کے بعد وہ طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اگرچہ جمہور علماء وجوب کے قائل نہیں، اور ان روایات کو وہ زجر اور مصالح شریعت پر محمول کرتے ہیں، مگر خلاصہ یہ کہ بائیں ہاتھ سے کانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سخت سے سخت ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ۔ اذا کلمہ شرط، اکلا پہلے ماضی سیاہ واحد مذکر غائب، احدکم اس میں احد مضاف اور کم ضمیر مجرور متصل، مجرور محلن ہو کے مضاف الیہ، اور پھر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل ہے اکل فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ فلیاکل بیمینہ اس میں فا جزائیہ، لیاکل امر غائب اور اس میں ہو ضمیر مستتر اس کا فاعل، بیمینہ اس میں با جارہ، یمینی مضاف اور ہی ضمیر مجرور متصل مجرور محلن ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوا با جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لیاکل فعل کے ساتھ، پھر لیاکل فعل امر اپنے ضمیری فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ما قبل کے شرط کے لیے، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور پھر آگے جا کر اذا شرب فلیشرب بیمینہ یہ معطوف ہے۔ اذا کلمہ شرط، شربا فعل، اور اس کے لیے فاعل جو ہے وہ ما قبل کے قرینے سے احدکم ہے، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ فلیشرب فا جزائیہ، لیشرب امر غائب اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، بیمینہ با جارہ یمینہ مرکب اضافی ہو کر مجرور، اور پھر جار مجرور مل کر متعلق فعل ہوا لیشرب فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، اور پھر آخر میں معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔